أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. چلیں آقا ابا عبداللہ الحسین جوانان جنت کے سردار ہیں، مولا کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. شب عاشوراء يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند اشفع لنا. ایک مرتبہ زیارت کی توفیق کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. برعظمت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. نعرہ صلوات. شب عاشور ہے اور اپنے آپ کو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے متصل کرنے کی رات ہے. ایک موقع ہے اللہ عز و جل کی جانب سے، اس کا شکر ہے کہ اس نے اتنی حیات بھی دی، توفیق بھی دی اور یہ سعادت عطا کی کہ ہم فرش عزا امام حسین پر آئیں. شب عاشور اور روز عاشور کا اہم ترین عمل ہی گریہ وزاری ہے اور عزاداری ہے. باقی جو آپ کے واجبات ہیں انہیں انجام دیتے ہوئے جو اصل کام ہے وہ ہے غم کی کیفیت اپنے اوپر رکھنا. ائمہ علیہ السلام تو جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا اذا دخل شہر محرم لا یرا ابی ضاحکا. امام رضا نے فرمایا اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لئے کہ میرے بابا کا کوئی ہنستا ہوا دیکھتا ہی نہیں تھا جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا. ہم چونکہ خاکی خاطی گناہ گار ہیں تو شاید محرم کے آغاز ہی سے کیفیت اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتے. بعض مرتبہ مجلس میں گریہ بھی کرتے ہیں، پھر باہر جا کر مسکرا کر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. یہ کسی ایک کی نہیں، ہم سب مجھ سمیت سبھی اس میں شامل ہیں کہ ہم
اپنے آپ پر وہ کیفیت زیادہ دیر تک نہیں طاری کر پاتے، کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی سہو ہو جاتا ہے، لیکن کم از کم شب عاشور اور روز عاشور وہ ضرور کوشش کیجئے کہ غم کی وہ کیفیت طاری رہے کہ واقعاً چہرے پر مسکراہٹ نہ آنے پائے اور فقط دل میں خیال ہو حسین کے غم کا، حسین کے بچوں کے غم کا۔ میں نے جو آیت پڑھی آپ کی خدمت میں وہ سورہ حشر کی آیت ہے۔ سورہ حشر کی جو آخری 5 آیات ہیں وہ اکثیر ہیں، وہ بہت زیادہ تاکید ہے کہ قضائے حوائج کے لیے اسے پڑھا جائے، جو شروع ہوتی ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ میں نے شب عاشور کی مناسبت سے اس آیت کو پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف ہیں یزید لعنت اللہ علیہ والے اور ایک ہیں حسین والے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے جنت والے برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہ اصل میں کامیاب ہیں۔ یہ اگر اس کی تعویلی حقیقت کو آپ دیکھیں تو اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی کامیابی کا یہاں پر اعلان ہے، اس لشکر کی کامیابی کا اعلان ہے کہ جو جنت والے ہیں وہ فائزین میں سے ہیں۔ اور یہ آخری جو 5 آیتیں ہیں وہ اگر وہ نہ ہو سکے تو کم از کم 3 آیتیں، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، یہ آیت ہے، اس کے بعد وہ آیت ہے کہ جو مشہور ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے خشیت الہی سے۔ یہ قلب مصطفیٰ کی طاقت ہے کہ اس نے قرآن کو اپنے وجود میں سمو لیا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں الفاظ کی بات بھی نہیں ہے، یہاں نور قرآن کی بات ہے۔ جو قرآن کی نورانیت ہے وہ سوائے قلب مصطفیٰ کے اور کوئی سہ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، ختم ہو جاتے پہاڑ۔ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ ہم انسانوں کے لیے اس لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں، تاکہ وہ سوچیں۔ پھر وہ آیات شروع ہوتی ہیں کہ جہاں اسماء حسنیٰ کا بیان ہے۔ قرآن میں کسی مقام پر ایک ساتھ پے در پے 17 اسماء حسنیٰ کا بیان نہیں ہے سوائے سورہ حشر کے۔ یہ وہ آیات ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ڈپریشن میں ہوتے ہیں، مایوسی میں ہوتے ہیں کسی بھی معاملے کی وجہ سے، آپ اپنے دنیاوی امور کے معاملات کی وجہ سے، فیملی لائف میں کسی مشکل میں ہیں اور ہمت نہیں ہے، مایوسی کا شکار ہے، آپ اپنے دل میں امید زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ امید ہے نام امام حسین سے، دیکھیں اگر آپ امید زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو سورہ حشر کی ان آخری 3 آیات کو صبح و شام پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کی امید جڑی رہے گی۔ اور وہ آخری 3 آیات ہیں جہاں اسماء حسنیٰ کا بیان ہے۔ اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 17 اسماء حسنیٰ ہیں، یا پے در پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں۔ صبح و شام اس کو پڑھیں، اس کی آپ تاثیر دیکھیے گا۔ اگر آپ کسی خاص حاجت کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھیں، اس کا بہت زیادہ اثر ہے۔ ایک اور بات جو مجھ سے پوچھی گئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، واقعاً ایک میریکل ہے میری اپنی زندگی میں، میرے اپنے بہت سارے مشاہدات ہیں ایسے کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا، اور بہت بڑے بڑے کاموں میں نہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے راستے نکال دیتا ہے کہ انسان تعجب میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی ممکن تھا۔ دیکھیں کسی عارف سے پوچھا گیا کہ کیا خدا کو دیکھا ہے، توجہ کیجیے گا، کیا خدا کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہ کب دیکھا ہے؟ کہ جب وہ غیر متوقع جگہ سے مجھے رزق دیتا ہے تب دیکھا ہے، جب وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے تب دیکھا ہے، جب میں ڈیزرو نہیں کرتا اور وہ عطا کرتا ہے تب دیکھا ہے۔ ضروری تھوڑی کہ وہ بصارت سے دیکھے گا انسان، وہ تو ممکن نہیں ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکے تھے، یہ تو بصیرت کی بات ہے، قلب کی نگاہوں سے آپ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے راستے پر چلے تو اللہ اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکال لیتا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسے مقام سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ یہ ہے خدا کی دید، سبحان اللہ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ہمارے رزق مادی معنوی میں محبت امام حسین میں اور امام حسین کے اعداء سے براءت میں مزید اضافہ فرمائے. یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری حسینی صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک کام آپ کیجئے، میں اس میں ولایت اور برات دونوں ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں شب عاشور اس بات کو کہ نماز مکمل ہونے کے بعد کافی تعقیبات ہیں. سب سے اہم جس میں تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے وہ آپ معمولاً پڑھتے ہی ہیں. بی بی کے نام پر ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. حسین جو کچھ ہے نا وہ فیض فاطمہ ہے، یہ آپ محسوس کیجئے گا، اس کو سمجھیے گا. شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے. جب اس خطبے میں ایک خطبہ تو کئی مرتبہ آپ نے ممبروں سے بھی سنا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن کبھی آپ کسی ایک زاویے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو خاص وہاں سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ روشن ہوئی بات، کوئی عطا ہوا، کچھ سلسلہ اللہ کی جانب سے. امام حسین علیہ السلام اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں شب عاشور، حجت تمام کر رہے ہیں، اور فضائل پڑھتے آخر میں امام نے فرمایا کہ یاد رکھو امی خیر منی، جو کچھ بھی حسین ہے، جو کچھ تم سمجھتے ہو حسین کو، امی خیر منی، میری ماں مجھ سے بہتر ہے. حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سبط رسول. ہاں میں نے عرض کیا جس نے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا ہے دنیا میں آتے ہوئے، آخر دن فرش کے مجرم کو معاف کیا، وہ اختیار امام حسین کا. فرمایا میں جو کچھ بھی ہوں میری ماں مجھ سے افضل ہے. اب عبداللہ حسین السلام کا یہ فقرہ تاریخ میں ہے کہ میری تربیت جس گود میں ہوئی وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے. ہاں یعنی جو کچھ امام حسین علیہ السلام ہے وہ سب انہوں نے گویا فضیلتوں کا رخ موڑ دیا فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف. میری والدہ کو پہچانو. ہائے کیوں ہے یہ؟ حسین کے پاس مومن بھی آتے ہیں، غیر مومن بھی آتے ہیں. سیدہ کے غم میں فقط مومن روتا ہے، یاد رکھیے گا. ہاں اس لیے امام حسین متوجہ کرنا چاہتے ہیں، صحیح ہدایت تک پہنچنا چاہتے ہو مجھ تک فقط رکو نہیں، آؤ میری ماں فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے در پر. ہدایت کی تکمیل یہاں پر ہے. ایک شاعر ہیں جنہوں نے سنسکرت لینگویج میں امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا، تو اس میں اس طرح سے، چونکہ سنسکرت ہے یہ ہندی کے الفاظ اس میں، کہ تنویر سے مکھری ہوئی تطہیر کی جے ہو. جے ہو یہ زندہ باد. کیوں؟ تنویر سے مکھری ہوئی تطہیر کی جے ہو. اب جانتے ہیں دھنیہ واد کا مطلب شکریہ. ہو سکتا ہے آپ کو عجیب محسوس ہو اس مصرے میں، لیکن یہ سنسکرت ہے اور اس کانٹیکس میں اس کو سنیے گا کہ تنویر سے مکھری ہوئی تطہیر کی جے ہو، زہرا کا دھنیہ واد ہو، شبیر کی جے ہو. ہاں زہرا کا شکریہ، سبحان اللہ، شبیر کی جے ہو. کہ کہتے ہیں کہ شبدوں کا ہے شدھ اور پوتر اور سگندھ اور. ہاں شبد کہتے ہیں الفاظ کو، شدھ یعنی اس کا جو سلیقہ ہے، اس کی جو ترتیب ہے. پوتر کہتے ہیں اس میں جو خالص، کہتے ہیں نا بالکل خالص پیور، جس میں کوئی کسی قسم کی نجاست کی ملاوٹ نہ ہو. اور سگندھ کہتے ہیں خوشبو کو، مہکار کو. تو شبدوں کا کن الفاظ میں یہ طاقت ہے؟ شبدوں کا ہے شدھ اور پوتر اور سگندھ اور، اے آیا تطہیر تیری تفسیر کی جائے ہو. آیا تطہیر پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیوں ہے حسین آج؟ حسین کہتے ہیں کہ ماتا ہے بطول، سنسکرت میں ماتا ہے بطول اور پتا جس کا علی ہو. یہ ہے حسین، ماتا ہے بطول اور پتا جس کا علی ہو، فردوس کے مہاراج کی جاگیر کی جے ہو. ابا عبداللہ الحسین. تو مولا فرماتے ہیں کہ امی خیر منی، میری ماں مجھ سے بہتر ہے. یہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اس پیغام کو بھی ذہن میں رکھیے. میں جو کہہ رہا تھا، جیسے ہی آپ نماز ختم کریں تو بی بی زہرا کی تسبیح پڑھیں گے، سب سے اہم عمل تو یہی ہے. پھر کچھ مختصر سورے، ایک یا دو، اور ایک اور دو آیتیں پڑھنے کی خاص تاکید ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص حکم ہے اس سلسلے میں جو امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے، اور اس کی تاثیر کیا وہ میں عرض کرتا ہوں. سورہ الحمد، نماز کے بعد بھی سورہ الحمد، پھر آیت الکرسی. آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک کافی ہے. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، جو آیت شاید آپ کے ذہنوں میں یا کہیں نہ کہیں پس منظر میں موجود ہو. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. خدا خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں، اور اولو العلم سے مراد انبیاء اور اوصیاء ہیں. مدینۃ العلم رسول اللہ ہیں، باب العلم علی بن ابی طالب ہیں. تو اولو العلم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر سے یہ اعلان کیا گیا. اس آیت میں کیا کچھ عرفانی نکات ہے، لیکن اس وقت تو اب وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں. اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے. یہ آیت اور پھر آیت نمبر 26 اور 27 سورہ آل عمران ہی کی، یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پس منظر میں کہیں نہ کہیں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ آیت ہے. کیا رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے مالک الملک، سب کچھ اس کے اختیار میں. تؤتی الملک من تشاء، جیسے چاہے ملک دے دے. وتنزع الملک ممن تشاء، جیسے چاہے ملک لے لے. رکیے گا یہاں پر، اللہ جیسے چاہے ملک دے دے. ملک دینا اور پھر اس کے بعد ملک لے لینا، بادشاہت، اقتدار، طاقت، ہر ایک کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ملک ہے نا. ضروری نہیں کہ وہ ملک کوئی کنٹری ہے، کہیں نہ کہیں کسی کے پاس کوئی اختیار ہے. تنزع الملک ممن تشاء، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا تاخذ الملک ممن تشاء، ہم تم سے ملک لے لیتے ہیں. تنزع، چھینتے ہیں، یعنی یہ لفظ یہاں پر ہے، یعنی ہم زبردستی لیتے ہیں. تم چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم لیتے ہیں. پھر بھی یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو نہ دینا چاہے پھر بھی لے لیا جائے. تنزع، جب اللہ لینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. وتعز من تشاء، جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں. وتذل من تشاء، جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں. یہ وہ آیت ہے کہ جو یزید لعنت اللہ علیہ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے پڑھنا چاہیے. ادھوری آیت کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء. دیکھو اللہ نے جیسے عزت دی اور جیسے ذلت دی. اور بی بی نے آگے کہا کہ بیدک الخیر بھی تو ہے آگے، کہ اللہ کے ہاتھوں میں خیر ہے. وہ کون سے ہاتھ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہاں، یہ خیر. دیکھو اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا تو کوئی ہاتھ نہیں. تو ہاتھوں والا اللہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ والے ہاتھ ضرور ہیں کچھ. بات پہنچ رہی ہے؟ ہاتھوں والا اللہ تو پاسبل نہیں ہے، اللہ والے کچھ ہاتھ ہیں. یعنی کیا؟ جب وہ کچھ انجام دے تو اللہ کہتا ہے جیسے میں نے کیا ہو. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ چاہتے ہی نہیں اپنی مرضی سے، بس وہ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سند دی ہے. یہ وہ ہیں بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. آیت کا تسلسل ہے. تولج اللیل فی النہار، ہم رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سردی اور گرمی. اس وقت گرمی ہے، دن بڑے ہیں راتیں چھوٹی ہیں. ٹھیک. جب آہستہ آہستہ سردی آئے گی تو کیا ہوگا؟ دن چھوٹا ہو جائے گا، رات بڑی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم گرمی سے سردی میں جاتے ہو تو دن چھوٹا ہوتا ہے، ہم رات کو دن میں داخل کرتے ہیں. دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے، رات لمبی ہوتی جاتی ہے. پھر جب سردی سے دوبارہ گرمی میں آتے ہو تو پھر دن رات میں داخل ہونے لگتا ہے کہ رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور دن لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہم یہ سائیکل چلاتے ہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. ہم مردہ سے زندہ نکالتے ہیں، زندے سے مردہ نکالتے ہیں. اس کی سادہ تفسیر کیا ہے؟ سادہ تفسیر یہ ہے کہ کبھی زندہ سے مردہ، ایک ماں ہے اس کے یہاں ولادت ہوئی لیکن بچہ اسٹل برتھ تھا، تو زندہ ہے نا ماں، اس سے مردہ نکلا. اور کبھی برعکس بھی ہوتا ہے کہ بچہ زندہ رہ جائے اور ماں مر جائے، مردہ سے زندہ. اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے حدیث کے مطابق جو گہری تفسیر ہے. ہم کافر سے مومن نکالتے ہیں، مومن سے کافر نکالتے ہیں. ہم نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. سادہ مثال ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، پڑھ چکا ہوں میں. مومن نہیں، اولو العزم نبی سے کافر آ گیا.
آ گیا. اس لیے کہ ہر ایک انسان کا اپنا پرسنل انڈیویجول اختیار بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو جبر نہیں, نبی کا بیٹا ہے تب بھی کافر ہو گیا تو ہو گیا. دوسری کیا مثال دوں میں, اگر آپ محسوس کر پائیں تو, مولا علی کے قریبی ترین صحابیوں میں سے ہیں محمد ابن ابی بکر. مولا علی علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا ہے. میں تمام مسلمانوں سے دس بستہ یہ کہوں گا کہ آپ نے خال المومنین بنا دیا کسی کو, مومنین کا ماموں. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے, جیسے جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے, مرضی آپ کی. اصل خال المومنین کا حق تو بنتا ہے محمد ابن ابی بکر کا, حضرت عائشہ کے بھائی ہیں. ہاں, تو اگر خال المومنین کسی کو بنانا ہی ہے کہ ام المومنین کا جو بھائی تھا وہ مومنین کا ماموں, تو محمد ابن ابی بکر کا حق ہے. آ جائیے تحقیق کرتے ہیں, مل کر لعنت بیچتے ہیں محمد ابن ابی بکر کے قاتل پر. ہاں, کیا وہ یہ صحابی کے بیٹے نہیں ہیں کیا؟ ان کا قصور فقط یہ ہے کہ انہوں نے جنگ جمل میں علی بن ابی طالب کا ساتھ دیا تھا. ہے آج جو عنوان قلم دان سے نکلا, اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا. کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا, ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا. ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا. یہ اس پہ شرف ہو گیا اللہ کے ولی کا, وہ ابن ابی بکر ہے, بیٹا ہے علی کا. حضرت ابو بکر کے بیٹے کو مولا علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا ہے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, دیکھیں ہمارے جو سٹینڈنگ ہے, اس سٹینڈ سے ہمارا, اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی ذاتی اناد ہے ہی نہیں. یا آپ الزام لگاتے ہیں یہ تو آپ کو ذاتی بغض ہے کچھ لوگوں سے. اگر ذاتی بغض ہوتا تو محمد ابن بکر ہماری آنکھوں کے نور ہے, ہمارے سر کا تاج ہے. اس میں ذاتی بغض کہاں سے آ گیا؟ ہماری تو ایک ہی پہچان ہے کہ جو اس طرف ہے یا اس طرف ہے, علی کی طرف ہے, کوئی بھی ہے, پھر وہ کوئی بھی ہے وہ. یہ بھی کیا ہم نے خود سے بنایا ہوا ہے؟ موضوع مکمل ہو رہا ہے اہل بیت النبوہ. کیا ہم نے خود سے بنایا ہوا ہے؟ یہ خود سے بنائے نہیں. رسول اللہ نے کہا تھا اے عمار میرے بات تم دیکھو کہ اگر سارے انسان ایک وادی میں جا رہے ہوں, وَسَلَكَ عَلِيٌّ وَادِيًا آخر, اور علی بن ابی طالب ایک اور وادی میں جا رہے ہیں, تو سب کو چھوڑ دینا, علی کو نہ چھوڑنا. اس لیے کہ حضور نے وجہ بتائی, اس لیے کہ علی تمہیں گمراہی کی طرف جانے نہیں دیں گے, ہدایت سے نکلنے نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ سارے انسان ایک طرف جا رہے ہیں. اور یہ خالی عقیدے میں نہیں ہے, اس کو لے جائیے اپنی زندگی میں. آپ اپنے یہاں گھر میں کوئی تقریب کرنا چاہتے ہیں, آپ کے یہاں کچھ, سارے انسان کسی اور طرح سے کرتے ہیں, جس میں آپ کے خاندان میں فرض کیجئے ہوتا ہے بعض خاندانوں وہ گناہ کے ساتھ کرتے ہیں, وہ فعل حرام کے ساتھ کرتے ہیں, غنا کے ساتھ کرتے ہیں, وہ مس گیدرنگ کرتے ہیں, وہ بے حجابی کرتے ہیں. مولانا سب اس طرح کرتے ہیں. رسول اللہ نے کہا تھا سب کو چھوڑ دینا, علی کو نہیں چھوڑنا. مولانا سب اس طرح سے حرام کماتے ہیں. رسول اللہ نے کہا تھا سب کو چھوڑ دینا, علی کو نہیں چھوڑنا. آ جائیے, اصل ہمت تو اب یہاں پر ہے, مومن کی کر سکتا ہے کہ نہیں جی. مولانا آج کل تو حجاب ایسے ہی ہوتا ہے, حجاب بھی ہے بد حجابی بھی, عجیب قسم کا حجاب ہے. مولانا سب اس طرح کرتے ہیں. اے میری ماؤں بہنوں, رسول اللہ نے کہا تھا سب کو چھوڑ دینا, کوئی بات نہیں, زہرا کو نہیں چھوڑنا, علی کو نہیں چھوڑنا. آئیے ہمت کیجیے. اگر ہم اپنے آپ کو سنبھال پائے تو پھر ہم اپنی نسلوں سے کچھ کہہ سکتے ہیں عزیزوں, اس کا اثر ہے. کل میں جو بات کر رہا تھا اسپیشلی ویسٹ میں رہنے والے, اور آپ یہ بھول جائیے اب, کل جس موضوع پہ میں نے بات کی تھی کہ جس طریقے سے وہاں پر خود فیملی کا انسٹیٹیوشن تباہ و برباد کر دیا گیا,
اور غیر فطری طریقے کو نہ صرف یہ کہ اعلان کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں ایکسپٹ کیجئے، بلکہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اب یہ بات غیروں میں نہیں، آپ کو اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچانا پڑے گا۔ وہ مسلمان جو مسلمان ہوتے ہوئے اس کام کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ کینیڈا میں رمضان المبارک کے موقع پر ان کی کمیونٹی کو کوئر کہا جاتا ہے نا، QUER، ان کا افطار ہوا، پورا افطار۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ یہ کیا بدبختی ہے؟ آپ نے کہیں سنا ہے جھوٹوں کا افطار؟ کوئی جائے گا وہاں پر؟ ارے بھائی ہم کیوں جائیں گے جھوٹوں کا افطار میں؟ کوئی جھوٹ بولتے بھی ہوں گے تو نہیں جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ کو سیلیبریٹ نہیں کرتا، یہ گناہ ایسا ہے کہ جو کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا علاج اور حل، کل چونکہ بات یہ رہ گئی تھی، یہ ایک علاج، یہ حل یہ ہے کہ آپ کے اپنے اسکول ہوں، کیونکہ ٹیچرز کو یہ پابند کر دیا گیا ہے کہ یہ خرافات بچوں کے دماغوں میں ڈالیں۔ بچے کی جب ولادت ہوئی، مثلا ماں یہ پوچھے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو اب ڈاکٹر یہ جواب دے کہ لیٹ دا کنڈرگارٹن ٹیچر ڈیسائیڈ، وہ بتائے گا۔ بچے کے دماغ میں، وہ 5 سال کا بچہ اس کے دماغ کو پولیوٹ کرتے ہیں، یقین فرمائیے گا۔ جب تک آپ کے اپنے اسکول نے، بالخصوص ویسٹ میں بات کر رہا ہوں میں، آپ نہیں مقابلہ کر پائیں گے۔ آپ کا بچہ کم از کم اس سیف انوائرمنٹ میں ہو کہ جہاں ٹیچر اس کو بتلائے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، جہاں خرافات اس کے دماغوں میں نہ ڈالی جائیں۔ دوسرا یہ کہ ایک حل جس کو میں نے وہاں پر بہت زیادہ مؤثر پایا ہے، چاہے کوئی بھی کسی بھی فیملی بیک گراؤنڈ سے، لیکن اگر انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں کے امام بارگاہ اور مدرسے سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، جوڑ کے رکھا ہوا کا مطلب 1 2 بار 10 بار نہیں ہے، 20 سال تک، 15-20 سال تک جو اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے، پھر وہ بچہ خود ٹریک پہ چل لگتا ہے۔ اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے آپ کو، اپنی ظاہر جاب سے تھکے آئے ہیں آپ، اپنے کسی کام سے آئے، اس کے بعد وہاں پر لمبی ڈرائیوز ہیں، 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، بسا اوقات پہلے قربانی دینا پڑتی۔ تو آپ کہیں پر ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو سوشل سیکیورٹی ہے، آپ کے لیے بینیفٹس ہیں، تو میری قربانی دیجیے، ورنہ گئی نسل، دوسری تیسری نسل میں خدا حافظ کر لیجیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ختم۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ سے؟ اس بات کو سمجھیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں آپ کا بچہ دوستی کس سے کرتا ہے، ویری امپورٹنٹ۔ امام نے فرمایا ہے ایسی مثال کہ جو بالکل ایک نچلی سطح کی ہو، عام سطح کی، معمولاً ائمہ علیہ السلام کے کلام میں آپ کو ویسے نظر نہیں آئے گی، بڑا فصیح و بلیغ کلام ہوتا ہے امام کا، یہ بھی فصیح و بلیغ ہے، لیکن ایک عام سطح پر مولا علی نے سمجھایا کہ دیکھو اگر تم جاؤ گے کسی کوئلے کی دکان پر، وہاں سے کچھ نہ بھی خریدو، باہر آؤ گے تو کوئی نہ کوئی تو دھبا کہیں لگا ہو سکتا ہے، غلط محفل میں بیٹھو گے، ہائے 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 ہائے، بات پہنچ رہی؟ یہ نہیں کہیں گے اثر نہیں ہو رہا، کیوں نہیں اثر ہو رہا؟ کہیں نہ کہیں کوئی دھبا رہ جائے گا، بار بار جاتے رہیں گے، یہ دھبے بڑھتے رہیں گے۔ کیوں بیٹھتے ہیں ایسوں کے ساتھ؟ مولا علی نے فرمایا ایسے کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو جو دین کے معاملے میں انسینسٹیو ہو، جس کو پرواہ نہ ہو دین، نہ بیٹھو، کوئلے کا نشان ہے کہیں لگے گا۔ اس کے بعد مولا علی نے فرمایا اور اگر خوشبو کی دکان پر جاؤ، ہائے ہائے ہائے، صلوات بید نام حیدر قرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہم صلی علی۔ خوشبو کی دکان پہ جاؤ گے، کچھ نہ بھی لو، خوشبو کچھ دیر کے لیے تو آئے گی بدن سے، کچھ تو آئے گی۔ مجلس امام حسین میں آ کے بیٹھے، ہائے 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 ہائے، ہاں یہاں سے وہ خوشبو آ رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ یہاں سے جب آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مجلس ہو گئی، مجلس کے بعد ماتم ہوا، عزاداری ہوئی، اس کے بعد آپ کسی اور مجلس میں چلے، یہاں خالی ہو گیا، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اترتے ہیں ملائکہ۔ ہائے ہائے، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث سنا رہا ہوں۔ اس وقت بھی ملائکہ ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہیں، جو ہم اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ پاتے، لیکن ہم عالم غیب میں شہود نہیں ہمارے لیے، تو ملائکہ ہیں۔ چلے گئے، پھر ملائکہ کچھ نازل ہوتے ہیں۔ یہ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت جو ملائکہ ہیں، میرے مولا نے فرمایا ہے، ورنہ مجھے تو کخ نہیں پتا کب فرشتہ آ رہا ہے کب جا رہا ہے، میرے مولا نے فرمایا تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ اوپر جاتے ہیں فرشتے، تو وہ جو آسمان پر ملائکہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، جنت میں ہوتے ہوئے کہتے ہیں، یہ سنیے گا، ہم تمہارے بدن سے وہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو ہم نے تو یہاں پر محسوس ہی نہیں کی ہے۔
یہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ بھئی ذکر حسین ہو رہا تھا ایک جگہ پر جہاں امر اہل بیت کا احیاء ہو رہا تھا، وہاں سے آ رہے ہیں کہ اچھا اب وہ ذکر جاری ہے، کہیں ختم ہو گیا؟ تو وہ ملائکہ اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، پروردگار کیا اجازت ہے کہ ہم آئیں اور اپنے پروں کو اس مقام سے مس کریں جہاں حسین کے عزادار بیٹھے ہوئے تھے؟ اپنا مقام تو سمجھیں اللہ۔ امام حسین کے گہوارے سے فرشتہ آ کے مس ہو کے گیا تھا شفا پانے، آپ کو حسین نے یہ مقام دیا کہ آپ جہاں بیٹھے ہوں وہاں پر فرشتے اپنے پر لگائیں۔ ہائے ہائے، کوئی یہ کہے کہ مولانا ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، جی ایسا ہی ہے، مجھ سمیت ایسا ہی ہے، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا یہاں پر، یہ جس سے منسوب ہے نا۔ مثال دے چکا ہوں، ماچس کی ڈبیا 1 روپے کی ہے لیکن 10 کروڑ کا ہیرا اندر ہے، میرا تو کوئی وجود ہی نہیں۔ یہ جو ذکر حسین اور محبت حسین کی خوشبو ہے نا، قیمت اس کی ہے۔ ایک بات سنیے گا، دیکھیں جب آپ زندگی گزارتے ہیں آگے، کہیں نہ کہیں آپ، ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے، کہیں آپ ایک بن بس میں یعنی سٹک ہو جاتے ہیں، کہیں پھنس جاتے ہیں زندگی کے معاملات میں، ٹھیک ہے نا، پریشان ہوتے ہیں، کسی الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، امام حسین کے در کو نہیں چھوڑیے گا۔ ایک عالم تھے آقا جعفر مجتہدی، خدا رحمت کرے، فرماتے تھے کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ گریہ امام حسین کے صدقے میں ملا ہے۔ بڑے عارف تھے، آیت اللہ بھی تھے۔ اچھا ان کے یہاں گھر میں یہ ہوتا تھا کہ جس امام کی بھی شہادت ہو مجلس ہوتی تھی، گھر میں مختصر مجلس، یہ بھی آپ کر سکے تو بہت ہی بہتر ہے، اس کے بڑے روحانی اور اثرات ہیں۔ مولانا مجلس کے لیے مولانا بلائیں، کوئی نوحہ خان نہ 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 نہ، فرشیدہ بچھائیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، حدیثیں کے ساتھ پڑھ سکیں، زیارت عاشورہ پڑھی، نوحہ آپ کو کوئی پڑھنے آتا ہے، بچے کو پڑھنے آتا ہے، نوحہ پڑھ، مجلس ہو گئی امام حسین کی مجلس، بہت آسان ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے امام حسین کا معاملہ بڑا آسان رکھا ہے۔ وضو ہے نہیں ہے، ہو جائے تو نور علی نور، قبلہ رخ ہے نہیں ہے، ہو جائے نور علی نور، نہیں ہو کچھ بھی نہیں، کسی کو پانی نہ پلاؤ، خود پیو پانی اور کہو السلام علی الحسین، خود پیو پانی۔ مجلس ہو گئی، کیا کریں؟ اچھا تو وہ مجلس رہتے تھے چھوٹی سی، ان کے گھر میں کچھ لوگ آتے تھے اور مجلس ایسے ہی ہوتی تھی، ایک آگے برقعی ہوتے تھے جو مداح تھے، مصائب پڑھتے تھے، وہ مصائب ان امام کے بیان ہوئے اور مجلس ختم ہو گئی، پھر چائے تقسیم ہوتی تھی نیاز کے طور پر، کچھ تھوڑا سا تبرک، اور آقا جعفر مجتہدی اسی وقت میں کچھ نصیحت کی باتیں کر لیتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ ایک دن ابھی تبرک تقسیم ہوا تو آگے برقعی جو مداح تھے وہ اٹھ کے فوراً جانے لگے، جلدی جانا تھا انہیں، تو آقا جعفر مجتہدی نے ان سے کہا کہ رک جاؤ، بیٹھو تھوڑا، تو اب ان کا روب اور جلال ایسا تھا کہ وہ بیٹھ گئے نہیں اٹھ کے، جلدی جلدی تبرک اپنا ختم کیا، کہتے ہیں بس میں جا رہا ہوں، مجھے کہا، اٹھ کے جانے لگے۔ آقا جعفر مجتہدی نے کہا بیٹھ جاؤ، جو تم چاہتے ہو وہ حلال سے مل کے رہے گا، بیٹھو، سنیے گا اس کو، حلال سے، کہتے ہیں میں پھر بیٹھ گیا، انہوں نے ایسے سختی سے کہا، تو تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا، آقا جعفر مجتہدی کے مریدوں میں سے تھا، ان کے محبت کرنے والوں میں سے آیا، اس نے ایک گاڑی کی چابی دی ان کو اور کہا کہ یہ تحفہ ہے کسی کی جانب سے آپ کے لیے، تو آپ کے لیے آپ جس کو دینا چاہیں تو کل ڈاکومنٹیشن کے لیے بھیج دیجیے گا فلاں وقت پر۔ آقا جعفر مجتہدی نے یہ لیا، آقا برقعی کو دیا۔ پتہ کیا تھا؟ اچھا وہ زارو قطار رونے لگے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی ایک اسکیم اناؤنس ہوئی تھی جس میں کچھ لوگوں کے لیے یہ جو پرانی گاڑیاں تھیں وہ تقسیم ہو رہی تھیں، میں ڈیزرو تو نہیں کرتا، میں تو اس لسٹ میں تھا نہیں، میرے ایک جاننے والا تھا، اس نے کہا کہ تم آ جاؤ تو یہ کام ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو میں اس طرف جانے لگا تھا کہ آقا جعفر مجتہدی نے یہ کہا کہ یہ رکھو چابی اور یاد رکھو جب تھوڑا سا کہیں امتحان آ جائے نا تو دنیا کی چھوٹی سی لالچ کے لیے اپنا آقا بدلہ نہیں کرتے ہیں جس کا آقا حسین، اپنا آقا بدل نہیں لیتے کہ کسی اور کے پاس کسی اور در پہ چلے جاؤ، ہاں 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 ہاں،
کیا ہے حسین آپ، کیا ہے حسین آپ. اللہ اکبر. شب عاشور ہے، بس اس سے زیادہ بیان کیا. بات کو یہاں پر اس طرح سے سمیٹ رہا ہوں کہ وہی اہل بیت نبوت ہیں، وہی معدن رحمت ہیں، وہی حلم کی انتہا ہیں. کتنا صبر کرتے ہیں. امام نے فرمایا ہے، امام مظہر صفات خدا بندی ہیں، امام نے فرمایا خدا کے لیے کہ پروردگار اگر تو میرے عیبوں کو میرے ماں باپ کے سامنے ظاہر کر دے تو وہ مجھے آگ کر دیں، اگر میری زوجہ کے سامنے ظاہر کر دے تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے، اگر میرے بچوں کے سامنے ظاہر کر دے تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں، مجھے سلام نہ کریں، اگر میرے دوستوں کے سامنے تو ظاہر کر دے کہ میں کیا ہوں، میرے عیب کو ظاہر کر دے تو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو تیار نہ ہوں. کتنے کریم ہیں امام علیہ السلام، ستار العیوب، عیوب چھپانے والے. تو علم کا خزانہ ہے، حلم کی انتہا ہے. عزیزوں ایک کام آپ بھی کیجئے، عیب چھپانے والے بنے. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس کے آپ اثرات دیکھیے گا کتنے اچھے آپ کے قلب پر معنوی اثرات ہوں گے. مشکل ہوتا ہے کام، شیطان فوراً وسوسہ اتنا شدت سے وسوسہ کرتا ہے، بولو بولو بولو، بول دو، لا حول پڑھ کے شیطان کو بھگائیں. شیطان کو بھگانے کا ایک طریقہ یہ بھی کہ میں نے بتایا نا، یہ 4 آیتیں پڑھیں. ایک تو سورہ الحمد، آیت الکرسی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، 26، 27 تسلسل میں نے آپ کو سنا دی. اور اگر آپ کر سکیں تو ہر نماز کے بعد بحکم امام صادق علیہ السلام 4 مردوں اور 4 عورتوں پہ لعنت کر دیں. یہ مجھ سے نہیں پوچھے گا، کسی پسند کے عالم سے پوچھ لیجئے گا کہ وہ کون ہے. نور علی نور. ٹھیک ہے، شیطان بھاگے گا. ستار العیوب بنے، عیوب چھپائیں. بالخصوص اگر آپ کی شریک حیات سے آپ کے لیے کوئی تکلیف ہے، آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں، نہ کریں بچوں کے سامنے انسلٹ. ان کی انسلٹ بچوں کے سامنے نہ کریں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو نیچا دکھایا تاکہ بچے مجھ سے قریب ہوں، ایسا نہیں ہوگا. ہاں، بچے آخر میں ماں باپ دونوں کی عزت کھو دیتے ہیں. حتیٰ بزرگوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی میری کیا اوقات نصیحت کروں. امام نے فرمایا اپنے جوان کو جب نصیحت کرو تو بہت احتیاط سے اس کی کچھ باتوں کو جو اتنی زیادہ اہم نہ ہو، کبھی کبھی لغزشوں کو نظر انداز بھی کر دو. اور ایسے نہ نصیحت کرو کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو. نہیں ڈانٹے دوسروں کے سامنے. ایک بچے کے لیے کچھ کہنا ہے الگ سے کہیں. عزت حلم کی انتہا اہل بیت. ستار الغیوب بنے. آپ ایک عیب چھپائیں گے، اللہ قیامت میں 70 عیب چھپائے گا. عزیزوں یہ موضوع تو نہ ختم ہونے والا ہے، سلسلہ جاری و ساری ہے. لاکھوں آ جائیں گے، لاکھوں گزر گئے ہیں، آتے رہیں گے. حق حسین کا ایک حصہ ادا نہیں ہو سکتا. میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ میں اب جو بات اختتام تک پہنچا کے مصائب کی طرف آ رہا ہوں، لیکن یہ پہلے سن لیں. جناب ریحان اعظمی صاحب کہہ کے گئے، میں ان کی روح کو اصال کرتے پڑھتا ہوں کہ ہیں مدحت حسین کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہیں قلب جبرائیل میں ارماں. آپ کے دل سے قریب ایک بات کہنے لگا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا موضوع کا ریپ اپ ہو نہیں سکتا جو آپ کرنے لگا ہوں. شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے توفیق ہے. ذرا سوچئے گا، میرے ساتھ بولیے گا. نئے نئے ردیف ہے نا اس کی، ساتھ پڑھیے گا. ہے مدحت حسین کے عنوان، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہیں قلب جبرائیل میں ارماں. اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے. جد حسین پہ بات کر کے میں ختم کرنے لگا ہوں. آپ سے دعا کا طالب ہوں، ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے، وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان. اللہ اکبر. جد حسین ابو طالب علیہ السلام. بس جہاں سے عشرے کا آغاز ہوا تھا وہیں پر ختم ہو گئی بات. ایک بے رضا امام حسین مجھے نظر آ رہے ہیں مومنین کچھ جو اچھا نعرہ حیدری کہہ لیتے ہیں، وہ لگائیے نعرہ امام حسین کی رضا کی خاطر، خوشنودی کی خاطر، پھر میں بات ختم کرتا ہوں.
آج بیٹی کے پاس بابا موجود ہے، کل شام غریبہ ہیں، آج کی رات شہیدوں کی رات ہے، کل کی رات یتیموں کی رات ہوگی۔ آج بہن کے پاس بھائی موجود ہے، آج زینب کے پاس عباس موجود ہے، کل کی رات بندھے ہوئے ہاتھوں سے اسیروں کی رات ہوگی۔ آج شب عاشور ہے، قیامت کی رات ہے، حسین نے چراغ بجھا دیے، یا علی مدد، حسین نے چراغ بجھا دیے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، چراغ روشن کیے، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا جیسے اصحاب با وفا کھڑے ہوئے، حبیب، حتیٰ بعض علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مولا نے حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ حبیب میں تمہیں جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جاؤ۔ حبیب نے کہا اے مولا میں کوفہ سے آپ کے لیے جنت کی خاطر نہیں آیا مولا، میری جنت آپ ہیں اے مولا حسین۔ مسلم ابن اوسجا کہتے ہیں 70 مرتبہ مولا میں جلایا جاؤں، 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے کیا جاؤں، اے فرزند زہرا میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ شب عاشور کو امان نامہ آیا تھا، اسی 9 محرم ہی کو امان نامہ۔ شمر ملعون وہ جانتا تھا کہ اگر عباس حسین سے جدا ہو جائے نا تو حسین کا لشکر وہ ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا۔ ہاں، یہ شمر ملعون اپنی شیطانی سیاست میں امان نامہ لے کر آیا غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے۔ اور میں نے کہا تھا نا ان بدبختوں میں سے کچھ تھے ایسے کہ جن کے قبیلوں کا تعلق بنتا تھا، خود بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ عظیم الشان بی بی ہیں، لیکن بہرحال ہر قبیلے میں کچھ اچھے برے لوگ تھے، تو وہ اس تعلق کو لے کر آیا اور آ کے کہتا ہے کہ عباس ہماری تو تم سے رشتہ داری بھی بنتی ہے، تو تمہارے لیے امان ہے، چھوڑ دو حسین کو۔ اچھا، یہ امان کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی بیعت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ بیعت کرو تب امان ہے، بس ایسے ہی چلے جاؤ۔ ابوالفضل عباس نے پوچھا اتمام حجت، میرے مولا حسین کے لیے کیا ہے؟ کہا حسین کے لیے یا بیعت یا سر۔ عباس نے کہا تجھ پر لعنت ہو اور تیرے امان نامے پر لعنت ہو۔ یہ کہہ کر عباس واپس پلٹے، دیکھا تو حسین دیکھ رہے تھے، حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ عباس تمہاری وفاؤں پر ہم قربان عباس۔ آج بھی عباس کے حرم پر امام حسین کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے، بنفسی انت یا اخی، اے عباس حسین کی جان تجھ پر قربان ہو جائے۔ ہاں، سارے عالم کی جان حسین پر قربان ہو، حسین کی جان عباس پہ قربان ہو۔ اللہ اکبر، کیا 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 مدح و ثنا کا آخری درجہ ہے یہ جو حسین نے کہہ دیا، عباس میری جان تجھ پر قربان ہو۔ ایک واقعہ اور پیش آیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بلا کر امام حسین سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اپنے سپاہیوں کا امتحان لے لیا ہے؟ ہاں، اور بی بی بجا تھیں، جانتی ہیں کہ ان کے نانا رسول اللہ کے جنازے پر کیا ہوا ہے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تش میں گر رہے تھے، حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش تھی۔ کہا آپ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے سپاہیوں کو آزما لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب جنگ شروع ہو تو کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو۔ بس یہ خبر بی بی فضہ نے حبیب ابن مظاہر تک پہنچائی کہ شاید بی بی کو اعتماد نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اور حق بجانے میں بی بی۔ حبیب ابن مظاہر آئے، در خیمہ سے باہر کھڑے ہو کر کہا شہزادی آپ کا غلام آیا ہے۔ ہاں بی بی، آپ کا خدشہ بجا ہے، لیکن آپ اگر حکم دیں واللہ ابھی ابھی ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردن کاٹ دیں گے۔ بی بی اگر آپ حکم دیں ابھی۔ بی بی نے کہا کہ اے حبیب، فاطمہ کی بیٹی تمہیں دعائیں دیتی ہے،
اللہ اکبر. یہ شب عاشور اس طرح سے گزر رہی تھی کدوی النحل کہ شہد کے مکھیوں کے بنبنانے کی آواز جیسے آتی ہے. بین قائم و راکع و قائد، کوئی قیام میں رہا، کوئی رکوع میں رہا، کوئی سجدے میں رہا. حسین کہتے ہیں انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، میں نماز فقط پڑھتا نہیں ہوں، نماز سے عشق کرتا ہوں. تلاوت قرآن فقط کرتا نہیں، قرآن سے عشق کرتا ہوں. اے میرے عزیزوں حسینیوں، نماز سے عشق کرو. پڑھنے کی بات نہیں ہے خالی، قرآن کی تلاوت سے عشق کرو، اپنی زندگی میں لے کر آئیں خدا کے لیے. یہ وہ ہیں کچھ باتیں کہ جو ہماری زندگیوں میں کم ہیں. خدا کم سے کم یعنی تلاوت قرآن یہ ضرور لے کر اپنی زندگیوں میں روزانہ 10 آیتوں کو کم از کم پڑھیں. بس مصائب میں سے زیادہ کی گنجائش نہیں، لیکن ایک چھوٹی سی نصیحت تھی امام حسین علیہ السلام کی خاطر. شب عاشور گزری اور صبح عاشور سے شہادتیں شروع ہوئیں. حملہ اولا میں شہید ہو گئے امام حسین کے 50 جانثار. لیکن شب عاشور کی ایک کیفیت اور بھی ہے جس شہادت کو سننے کے لیے ہاں جو موجود ہو. ہائے 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 ہائے. ایک خیمہ ہے بی بی ام رباب کا خیمہ، وہاں سے گریے کی آواز بلند ہے. ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں رباب، مولا تو پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو نام وہ گھر مجھے اچھا لگتا ہے. تو اے رباب آپ کی گریے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا اے آقا آج ہر بی بی میں نے دیکھا اپنے اپنے شہیدوں کو تیار کر ہر ماں اپنے بچوں کو لے کر بی بی زینب محمد کو لے کر بیٹھی. بچوں سب سے پہلے کل تمہارے لاشیں آئیں. بی بی ام فروہ حضرت قاسم کو لے کر بیٹھی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں سید خاندان سے تو نہیں ہوں نا، میں تو باہر سے، مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق دی کہ میں بنی ہاشم میں آؤں، جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن علیہ السلام کی زوجہ قرار پاؤں. اے قاسم کل شرمندہ نہ کرنا ماں کو، سب سے پہلے آپ کا لاشا آئے. ہر بی بی اپنے اپنے شہیدوں کو تیار کر رہی ہیں. لیکن آقا میں کتنی بد نصیب ہوں، میرے پاس تو کوئی قربانی ہی نہیں کل کے لیے. ایک 4 سال کی بیٹی ہے سکینہ. ہاں آج رونا، آج نام امام حسین علیہ السلام پر. آج اللہ جانے حسین نے سکینہ کو کتنی مرتبہ پیار کیا، کتنی مرتبہ گود میں لے کر سکینہ کو بوسے دیے. یہ وہ آخری موقع ہے جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا. پھر تو شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے کوڑے تھے، بچی کے رخساروں کا رنگ بدلتا گیا. یہ بچی جانتے ہو کیا کہہ رہی ہے؟ جزاک اللہ. اسی طرح صدائیں بلند ہونی چاہیے. آج حق یہی ہے، آج حق یہی ہے. ہاں جو آج سبحان اللہ. بچی جانتے ہو کیا کہہ رہی ہے؟ بچی باپ سے کہہ رہی ہے بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. بابا مجھے تو نیند ہی اس وقت ہاں جو ہمیشہ آہستہ روتا ہے آج بلند آواز سے روئے. آج حسین کی شب شہادت ہے، آج یتیمی کی شب ہے، سکینہ یتیم ہونے والی ہے. بچی کہہ رہی ہے بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. بابا آپ شہید ہو جاؤ گے نا، میں رات کو مقتل میں آؤں گی آپ کے پاس سونے کے لیے. سید الشہداء کیا کہیں؟ کہتے ہیں اللہ اکبر. اگر شام غریبہ یاد ہو تو اب یہ جملہ سننا. حسین سمجھاتے ہیں فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. بچی پوچھ رہی ہے بابا علی اصغر ماں کے ساتھ سوتے ہیں، میں آپ کے ساتھ سوتی ہوں بابا. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر شب ہوئے گی ماتم کرنا، اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی
اصغر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے بی بی. یقین جانو روح کانپ رہی ہے، بدن کانپ رہا ہے اس وقت. جو پڑھنا اتنا سخت ہے، جو سننا ناممکن ہے. حسین نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھا لی ہے. دیکھو مولا علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کل بیان ہوئی نا، کیا قیامت کا گریہ تھا. ان سے پہلے غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شہادت بیان ہوئی. یہاں پر لوگ غش کھا رہے تھے، کیفیت بھی یہی ہے. غازی کی شہادت ہی ایسی ہے. حضرت مولا امام حسن کے بیٹے قاسم کی شہادت پامال لاشا، اون محمد کی شہادت. جو شہادت ہم پڑھتے ہیں ضبط نہیں ہوتا، اس لیے شہادتیں تو سب کی عاشور کے دن ہوئی ہیں، الگ الگ بیان اس لیے کہ کس ذاکر کی جرأت ہے کہ ایک ساتھ ساری شہادتوں کو پڑھے. اور آپ بھی نہیں سن سکتے ایک ساتھ ساری شہادتوں کو. بس وہ جو ہم ایک ساتھ سن نہیں سکتے نا، پڑھ نہیں سکتے، وہ حسین نے ایک دن میں کر کے بتایا. ایک لاش ابھی لایا ہے، ایک لینے چلا ہے. اون محمد کا لاشا لاتے تھے، قاسم کا لاشا لینے چلتے تھے. قاسم کا لاشا لاتے تھے، عباس کے لاشے بھر جاتے تھے. عباس کا لاشا، اکبر کا لاشا، ہدیے کے 6 مہینے کے علی اصغر کا لاشا. اللہ اکبر. ابھی تو میں نے شہادت شروع نہیں کی پڑھنا. ہائے ہائے، آج 6 ماہ کے مسافر کی شہادت ہے. اللہ اکبر. شب عاشور بی بی ام رباب کہتی ہیں مولا کل میں کون سی قربانی پیش کروں گی. کہ رباب کل آپ کا علی اصغر وہ جہاد کرے گا کہ جو عباس و اکبر کے جہاد کے برابر ہوگا، اور سکینہ وہ جہاد کرے گی کہ کانوں سے لہو بہتا رہے گا. مجھے معاف کرنا، روایت میں ہے اس بچی کو شام غریبہ پشت پر نیزے مارے گئے. سنبھالنا اپنے آپ کو، اے میرے جوان سنبھال. ارے یہ تماچے مار مار کے بے ہوش نہ ہو جائے اپنے آپ کو. شام کا تخت الٹ دیا سکینہ کے جہاد نے. یہ ہے بی بی ام رباب. ماں سمجھ میں آ گئی. بس حسین ایک ایک لاشا لے کر آئے نا. اب حسین پہنچے، کوئی نہیں بچا تھا. اب صدا دی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو حسین کے نصرت کرے. رباب کے خیمے سے گریے کی آواز بلند ہوئی. اب عبداللہ الحسین پہنچے وہاں پر. اے بی بی رباب، یہاں سے شور بلند ہوا کہ آقا جیسے ہی آپ نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. اے بابا، ابھی آپ کو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، ابھی آپ کا ایک مددگار باقی ہے بابا. علی اصغر کو گود میں لیا. اب کچھ زبان حال ہے، کچھ ذاکرین سے سنا ہوا ہے کہ گویا رباب نے کپڑے بدل دیے علی اصغر کے. ہائے 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 ہائے. اور یہ فرمایا کہ بیٹا آپ کا تو میں چہرہ بھی نہیں دھلا سکتی، پانی نہیں ہے. رباب جانتی ہے جو مقتل میں گیا واپس نہیں آیا. اے بیٹا اگر آپ اپنی دادی فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچ جائے نا تو ماں کی شکایت نہیں کیجیے گا. آپ کی ماں کے پاس ایک قطرہ آب نہیں ہے. 3 دن سے آپ کی ماں پیاسی ہے، 3 دن سے علی اصغر پیاسا ہے. حسین نے علی اصغر کو لیا گود میں، تشریف لائے مقتل میں. اوپر ابا کا دامن رکھا ہوا تھا. لوگوں نے دور سے کہا حسین تو قرآن لے آئے، حسین تو قرآن لے آئے. ہائے ہائے ہائے.
ہاں بولتا ہوا قرآن لے کر آئے، 6 مہینے کا قرآن لے کر آئے ہیں۔ حسین نے ابا کے دامن کو الٹا کہ دیکھو یہ ہے میرا 6 ماہ کا علی اصغر۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین نے کوئی غلطی کی ہے، اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں امام حسین، کیسے حجت تمام کی، تم سمجھتے ہو حسین کا قصور اگر ہے تو یہ 6 مہینے کے بچے کا تو کوئی قصور نہیں۔ یہ 3 دن سے بہت پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو۔ کہیں سے کوئی آواز نہ آئی کہ بیٹا تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے نا، اپنی حجت تمام کر۔ اب علی اصغر نے اپنا معصوم سا چہرہ لشکر یزید کی طرف کیا، سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ فوج یزید منہ موڑ موڑ کر رو رہی تھی۔ عمر سعد کو خطرہ ہوا انقلاب نہ آ جائے، حرملہ سے کہا اقتا کلام الحسین، ایک تیر چلا حسین کا کلام کاٹ دے۔ عزیزوں، سلام الشہید پر جس کے تیر کا وزن اس کے اپنے وزن سے زیادہ تھا۔ حرملہ نے تیر جوڑا جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے، ماتم کرنا یا علی اصغر کہہ کر۔ ہاتھ لرزے، تیر زمین سے گر گیا۔ دیکھو کل عصر عاشور کی مجلس ہوگی، حسین کے مصائب پڑھیں گے، لیکن کیا یہ مصیبت کم ہے؟ ہائے 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 ہائے، میں تو کہتا ہوں حسین اسی وقت ہی گویا مر گئے تھے۔ جب اکبر کا لاشا اٹھایا، جب علی اصغر کو حسین کی گود میں تیر لگا، حرملہ کے ہاتھ لرزے، تیر گر گیا۔ عمر سعد نے کہا تیر چلاتا کیوں نہیں، بچے سے ڈر رہا ہے کیا؟ کہنے نہیں، بچے سے خوف نہیں ہے، لیکن جیسے ہی تیر جوڑتا ہوں ایک خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا ہے۔ ایک بی بی فریاد کر رہی ہے، اے حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ عمر سعد نے کہا میں تیرے سامنے ہاتھ رکھتا ہوں تو تیر چلا۔ نہ سن سکو گے عزیزوں، گھوڑے کو گرانے کے لیے تیر سے شعبہ، کچھ علماء سے میں نے سنا تیر کے آگے زہر لگا ہوا تھا، علی اصغر پر چلا، بچہ ایک کانچے سے ذبح ہونا شروع ہوا۔ فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ تیر کا وزن اتنا تھا، فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ، اصغر حسین کی گود میں الٹ گئے۔ تیر حسین کے بازوؤں میں پیوست ہوا۔ ارے 6 مہینے کے بچے کا کتنا خون ہوتا ہے، چلو میں حسین نے خون لیا۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کرے۔ حسین نے خون چہرے پر مل لیا، کہا نانا رسول اللہ کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ مقام علی اصغر دیکھا ہے نا کربلا میں، دیکھو میری ہمت بھی ختم ہو گئی ہے، بس مصائب میں آپ اتنا رو چکے، اب اس سے زیادہ میری ہمت بھی جواب دے گئی ہے۔ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار حسین تیری رضا پر راضی ہے، تسلیم لامرک، تسلیم امر تیرے سامنے، تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے۔ اب حسین امام بھی ہیں، حسین باپ بھی ہیں، امامت کہتی ہے لے جاؤ خیمے میں، باپ کے شفقت کہتی ہے ماں نہیں دیکھ پائے گی۔ بالآخر اللہ جانے حسین کس کیفیت میں داخل ہوئے۔ جب خیمے میں پہنچے تو جب اصغر گئے تھے تو کچھ نہ کچھ آواز آتی تھی نا، اصغر تھوڑے روتے تھے، کچھ آواز آتی تھی، اب اصغر بالکل خاموش تھے۔ ابا کا دامن تھا، 4 سال کی بچی آگے بڑھی، کہا بابا اصغر کو پانی پلا لائے، بابا میری پیاس یاد لائے، بابا
آخری جملہ حسین نے ابا کا دامن الٹا کہ بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کھا کر آیا ہے۔ ماں نے کہا یا بنیا امثلو کا ینحر، کیا تجھ جیسا بھی ذبح ہوتا ہے؟ حسین پشت خیمہ پر گئے، ذوالفقار سے قبر کھودی، اصغر کو دفنا دیا۔ یہ وہ واحد لاش ہے جو حسین نے دفنایا۔ اللہ جانے کیا وجہ تھی، شاید یہ وجہ ہو، حسین جانتے ہیں نا شام غریبہ میری ماں آئیں گی، جب وہ میرے اصغر کو دیکھیں گی انہیں اپنا محسن یاد آئے گا۔ اصغر کو دفنا دیا، محسن شکم مادر میں مارے گئے، 6 ماہ کے تھے، اصغر دنیا میں آئے 6 ماہ کے مارے گئے۔ دوسرا یہ کہ حسین جانتے ہیں لاشا پامال ہوگا، ایسا نہ ہو میرے اصغر کا لاشا پامال ہو جائے، گھوڑوں کی ٹاپو چلے۔ لیکن عزیزوں ایک روایت ہے کہ جو بعض علماء سے سنی ہے، جب صبح 11 محرم سروں کی گنتی کی گئی، ہائے 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 یا علی یا علی یا حسین یا حسین، ایک سر کم تھا۔ ایک ملعون نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین کو پشت خیمہ گئے تھے، ایک 6 مہینے کے بچے کو دفنایا تھا، کتنے نیزہ بردار تیار ہوئے، گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے، زمین پر نیزے مارتے جاتے تھے، ہائے ہائے ماتم کرنا۔ سکینہ نے کہا بوبی اماں میرے اصغر کی طرف خیر ہو، ایک شقی کا نیزہ پھنسا، اصغر کا سر نہیں اصغر کا لاشا نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا۔ سکینہ نے کہا بوبی اماں ہر شہید ایک بار مارا گیا، میرا اصغر 2 مرتبہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔